آپ نے محفل ذکر، محفل نعت خوانی، محفل تقریر کا انعقاد کیا ہے، میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا ہے۔ 12 ربیع الاول کی آمد ہے، جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 1500 سالہ ولادت کا موقع، ذری موقع آنے والا ہے، جن کی وجہ سے پوری کائنات بنائی گئی۔ سبحان اللہ۔ لولاک لما خلقت الجن والانس، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو جنات و انسان نہ ہوتے۔ لولاک لما خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم نے افلاق کو پیدا نہ کیا ہوتا۔ ان کی آمد رسول کی ولادت کی آمد ہونے والی ہے، رسول کی پیدائش کی آمد، ولادت کے دن کی آمد ہونے والی ہے، اور رسول کی اولاد کی وفات کے دن گزر رہے ہیں۔ رسول کی ولادت کے ایام آنے والے ہیں، کا دن آنے والا ہے 12 ربیع الاول، اور رسول کی آل رسول کی شہادت، ان کی وفات کے دن گزر رہے ہیں۔ کل کا دن کون سا تھا؟ کسی کو معلوم یہاں پہ؟ کل شہادت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن تھا۔ محرم کا مہینہ ابھی حال میں ہی گزرا ہے، پوری آل و اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہید ہوئی ہے کربلا میں، تو رسول کی ولادت کا دن آنے والا ہے، اور رسول کی اولاد کی شہادت کے دن جا رہی ہے۔ اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی میں محبت ہے، دلوں میں عشق رسول ہے، اگر اپنے سرکار سے محبت رکھتے ہیں، اگر آپ واقعی میں ان کی ولادت کو منانا چاہتے ہیں، بحسن و خوبی اور کما حقہ منانا چاہتے ہیں، تو کسی بھی انسان سے محبت آپ کو کب ہوتی ہے؟ جب آپ اس کی آل و اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ آپ رسول کی آمد منائیں، رسول کی ولادت منائیں، رسول کا میلاد منائیں، لیکن رسول کی اولاد کی شہادت کو بھول جائیں۔ رسول اسلام لے کر آئے، رسول کی اولاد نے اسلام کو بچایا۔ رسول کے آنے سے اسلام کی ولادت ہوئی، اسلام کی پیدائش ہوئی، اور رسول نے اپنی اولاد کو ہمارے بیچ میں چھوڑا تاکہ وہ اسلام کی حفاظت کر سکیں، اسلام کو بچا سکیں، ظالموں سے بچا سکیں، اسلام کو ہر فساد سے بچا سکیں۔ تو اس سے پہلے کہ آپ ولادت رسول منائیں، شہادت آل رسول کو سمجھیے۔ کل کا دن اور آج کا دن بھی بعض روایتوں کے مطابق یوم شہادت امام حسن علیہ السلام ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم اتنے کم نصیب اور بے ظرف امتی ہیں کہ اپنے رسول کی اولاد کی شہادت کو نہیں جانتے۔ آج ان کا دن ہے۔ امام حسن کون ہے؟ امام حسن نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جگر گوشے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جگر گوشے فاطمہ بطول رضی اللہ عنہا ہیں۔ امام حسن کون ہیں؟ سبت اکبر ہیں، بڑے نواسے ہیں، حسن مجتبی ہیں۔ حسن وہ نام ہے جو ان کی پیدائش سے پہلے کبھی کسی کو رکھا ہی نہیں گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود یہ نام رکھا۔ جب امام حسن پیدا ہوئے تو مولا علی نے، جو امام حسن کے والد ہیں، انہوں نے ان کا نام حرب رکھا تھا کہ یہ جنگ میں جائے، جنگ میں جنگی جانباز بنے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، یہ جنگ کے لیے نہیں، یہ حرب کے لیے نہیں، یہ حسن کے لیے بنا ہے۔ یہ حسن ہے جس کے اندر صرف اور صرف حسن بھرا رہے گا، یہ نرم گفتار ہوگا، یہ نرم کردار ہوگا، اس کے انداز گفتار میں میں جھلکوں گا، اس کے انداز کردار میں میں جھلکوں گا، اس کے خرام ناز میں جو چلیں گے تو اس کے اندر میری ادا ہوگی، اس کے چلنے کی ادا میں میں یاد آ جاؤں گا، اس کے دیکھنے کے طریقے میں میں یاد آ جاؤں گا۔ اسی لیے ان کو ہم شبیہ رسول بھی کہا جاتا ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی،
کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اور امام حسن کو سب سے بڑی بات یہ کہ ریحانت الرسول بھی کہا جاتا ہے. ریحانت الرسول، ریحانت النبی بھی کہا جاتا ہے. رسول کے گلشن کے پھول، رسول کے چمنستان کے پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. تو امام حسن وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے تھے. نام مولا علی نے حرب رکھا، سوچا کہیں ایسا نہ ہو کربلا میں ان کی بھی ضرورت پڑ جائے، لیکن رسول اللہ غیب دان نبی، انہیں معلوم تھا نہیں، انہیں کربلا میں حرب و ضرب کی مہارتیں نہیں دکھانی ہیں، بلکہ حقیقی زندگی میں، سماجی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں ان کو حسن کا پیکر بن کے دکھانا ہے، اخلاق کا پیکر بن کے دکھانا ہے، جود و سخا کا پیکر بن کے دکھانا ہے. اور یہی ہوا. بچپن سے لے کے شہادت تک، 47 سے 48 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہوتی ہے، تب تک آپ سراپا جود و سخا کا پیکر ہیں. کبھی کبھی گھر کی ساری نعمتیں دولتیں لٹا دیا کرتے تھے، گھر میں فاقے ہو رہے ہوتے تھے، لیکن باہر وہ غریبوں کو کھلا رہے ہوتے تھے. یہ اہل بیت کی شان سبحان اللہ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی تارکن فیکم الثقلین. اے لوگوں، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. دوسری روایت میں ہے انی ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. اللہ کی کتاب قرآن اور میری اپنی عطرت، میری اولاد، میرے اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان کو تھامے رہو گے، قرآن اور اہل بیت. یاد رکھیے، قرآن اور اہل بیت، مولا علی، مولا حسن، مولا حسین، فاطمۃ الزہرا، جب تک تم ان کو تھامے رہو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. لیکن جیسے ہی تم ان کا دامن چھوڑ دو گے، تم گمراہ بھی ہو جاؤ گے، تم پر عذاب بھی آنا شروع ہو جائے گا، پوری دنیا میں تمہاری ذلت و رسوائی ہونی شروع ہو جائے گی، پوری دنیا میں پٹائی بھی شروع ہو جائے گی. اب مجھے بتائیے، کیا آج مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہے کہ نہیں؟ کیا مسلمانوں میں اکثر و بیشتر مسلمانوں کی تعداد گمراہ ہو چکی ہے کہ نہیں؟ آپس میں فرقہ پرستی ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے بات بات پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ جنگیں ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ دشمن طاقتیں ہم پہ غالب ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرما دیا تھا، جب تک تم ان کا دامن تھامے رہو گے تب تک تم کامیاب رہو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑا کس کو؟ قرآن کو اور اہل بیت. چھوڑا کن میں؟ چھوڑا جس کو چھوڑا وہ قرآن ہے، کتاب اللہ ہے اور اہل بیت ہے. اور جن میں چھوڑا وہ کون ہے؟ وہ اصحاب رسول ہیں، وہ امتی محمد ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب حضور نے چھوڑا تھا، آپ یاد کریے، اس وقت ہم تو موجود نہیں تھے، عام امتی موجود نہیں تھے، اصحاب رسول موجود تھے. جب اصحاب رسول سے کہہ رہے ہیں، جب وہ اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں جن کا درجہ اتنا بلند ہے اصحاب رسول کا، کہ حدیث ہے اصحابی کا نجوم